بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی پازیٹیو چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو محترم سامعین، میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم جو بھی اپنا عمل کرتے ہیں زندگی میں، اپنے دوستوں، اپنے ملنے والوں، اپنے عزیزوں کے ساتھ، تو یہ کوشش کریں کہ وہ جو عمل ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہو۔ تو محترم سامعین، یہ جو دنیا ہے بے شک یہ فانی ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ اگر یہ دنیا فانی ہے تو پھر یہ میں کیوں؟ پھر یہ میں کیوں؟ ایک چیز ختم ہونے والی ہے، ایک چیز ختم ہونے والی ہے، اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، اس کے اپنے اندر ایک اس کا وجود کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ میں کیوں؟ وہ میں کیا ہے؟ جو میں ہے وہ اپوزٹ ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا، کیونکہ میں جو ہے وہ تکبر کی نشانی ہے، غرور کی نشانی ہے، اور جو غرور ہے وہ اللہ پاک کی ضد ہے، وہ اللہ پاک کی اپوزٹ ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ پاک کو ناپسند ہیں ان میں سب سے بڑی ایک جو چیز ہے ناپسندیدگی کی، وہ تکبر ہے، غرور ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے اچھا، ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے کوئی چھوٹا جو بندہ ہے وہ بات نہیں کر سکتا، ہم دوسروں کو عزت نہیں دیتے، ہم دوسروں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے آج یہ عزت دی ہے، یہ مقام دیا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اس کو اللہ پاک نے جو مقام دیا ہے، اگر اس کے رزق میں، اس کے ایک سٹیٹس میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میں ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیٹھا ہوں، اگر وہ میرے پاس بیٹھا ہے، نیچے زمین پہ بیٹھا ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جسے چاہے نواز دے، اللہ جسے چاہے آزمائش میں لے جائے۔ تو پھر یہ میں کس لیے؟ میں انسان کو ختم کر دیتی ہے، جو میں ہے وہ انسان کو ختم کر دیتی ہے، کبھی بھی میں جو ہے وہ زندہ نہیں رہتی۔ جب انسان کا اینڈ ہوتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے، تو جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو شاید کچھ لوگ جانتے ہوں گے، کچھ نہیں جانتے ہوں گے، تو جو سب سے پہلے چیز قبر میں، سب سے پہلے جسم کا وجود جو ہے، جسم کا جو حصہ سب سے پہلے جسم میں ختم کیا جاتا ہے وہ انسان کی ناک ہے، وہ انسان کی ناک ہے۔ یہ وہی ناک ہے جس کو ہم دنیا میں اونچا رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں گا، اس سے تو وہ چھوٹا بندہ ہے، میری ناک نہیں رہے گی۔ میں اس کے ساتھ رشتہ داری کروں گا، وہ غریب بندہ ہے، میری ناک نہیں رہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ وہ ناک ہے جس کو ہم بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جس کے لیے ہم اللہ رب العزت کو ناراض کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ناک ہے، اور یہ وہی ناک ہے جو سب سے پہلے ختم کی جائے گی، کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو تکبر ہے، غرور ہے، جو میں ہے، وہ اللہ کی ضد ہے، تو اللہ کے ساتھ ضد کرنے والا تو کبھی جیت نہیں سکتا نا۔ تو کیوں نہ ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم اللہ کے عاجز بندے بنیں، وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، وہ عمل کریں جو میرے رب العزت کو پسند ہے۔ بھئی ہماری اوقات ہی کیا ہے، نہ سانسیں ہماری، نہ جسم ہمارا، نہ زندگی ہماری، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو اس کے حکم سے دنیا میں آئے ہیں، ہم تو ایک بے جان چیز ہے، ابھی روح نکل جائے ہمارے پاس کیا رہ جائے۔ یہ جو ناک ہے، یہ جو بڑائی ہے، یہ سٹیٹس ہے، یہ کہاں چلے جائیں گے؟
ان باتوں کو سوچیں، ان باتوں پہ عمل کریں۔ دیکھیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی ہے، موقع ہے آپ کے پاس کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج اس کے اندر جو کچھ ہم بوئیں گے وہ ہمیں انشاءاللہ اینڈ پہ ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ سے کبھی بھی انصاف نہ مانگیے گا، اللہ سے صرف رحم مانگے، اللہ کا عدل نہ مانگے، اللہ کا رحم مانگے۔ اور رحم کس طرح کیا جائے گا؟ جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے، اللہ اسی پہ رحم کرتا ہے۔ تو یہ جو سٹیٹس ہے، یہ جو ناک ہے، یہ جو چیزیں ہیں، اونچائی اپنے کہ ہم لوگ جو ہیں بڑے اونچے گھرانے سے ہیں، ہم لوگ جو ہیں ہمارا جی ہم کچھ لوگ کہ جی ہم جو یہ میں کسی کو سنا نہیں رہی، میں صرف آپ کو ایک سمجھا رہی ہوں اپنا سمجھ کے۔ یہ عام بات ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ راجپوت ہے، وہ ارائی ہے، یعنی کہ ڈیفرنٹ جو ہماری کاسٹ ہیں دنیا داری میں جو بنی ہوئی ہیں، یہ دنیا میں ہے، یہ اینڈ پہ نہیں آپ نے کسی نے، اللہ پاک نے یہ نہیں کہنا کہ جو راجپوت ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجے پہ چلا جائے، جو رائی ہے وہ دوسرے درجے پہ چلا جائے، ٹھیک ہے، جو جٹ ہے وہ اس سے تیسرے، یعنی کہ یہ اللہ نے درجے جو ہیں یہ اس طرح نہیں آپ کو جنت میں دیے جائیں گے کہ کوئی اس کی کاسٹ کو لے کے، اس کی ذات کو لے کے، کیونکہ ذات تو ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ تو جو جتنی بھی جو ہم نے اونچائیاں بنائی ہیں، یہ تو ہم نے اس دنیا میں بنائی ہیں، اور یہی جو اونچائیاں ہیں یہ ہماری سمجھے کہ یہ اونچائیاں ہمیں نیچا گرانے کے لیے ہیں۔ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میں اپنے اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں، کیونکہ میرا اللہ محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں اپنے اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کے لیے دعا گو ہوں۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ بات کرتی ہوں کہ پلیز 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 صرف اور صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے ہر عمل کریں، جس سے اللہ میرا جو ہے وہ اپنے بندے کو، اگر اللہ تکلیف نہیں دیتا، اگر اللہ اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے، وہ اعلیٰ مقام پر جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں، کچھ ایسا عمل کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میرے پیارے سامعین، محترم سامعین، یہ باتیں میں آپ کے لیے دعا بھی کرتی ہوں اور ریکویسٹ بھی ہے، باقی توفیق تو اللہ کی ہے، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے، وہی ان باتوں کو سنتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، یقین بھی رکھتا ہے۔ تو پلیز پلیز اپنے ہر اس انسان سے محبت کریں جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر اس انسان کی عزت کریں جسے اللہ نے عزت دی ہے، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ قابل عزت ہے۔ رزق اللہ کی دین ہے، اسٹیٹس اللہ کی دین ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ، اسے نہیں پتا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، فرعون تھا، اس کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، یہ ایک واقعہ ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، شاید آپ کو کچھ لوگوں کو پتا بھی ہو۔ تو وہ جب پیدا ہوا تھا تو دنیا میں وہ بے سر و سامان تھا، دنیا میں بے سر و سامانے کی زندگی یعنی کہ جیسے وہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، تو اس کو وہ پروان کیسے چڑھا؟ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ نے اس کو پروان چڑھایا، اللہ نے اس کو اتنی زندگی دی۔ پھر اس نے اپنی زندگی میں کیا عمل کیا؟ اس نے خدا نخواستہ اللہ کو کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کا اینڈ کیا ہے؟ آج آپ کو بھی پتا ہے، اس کا عبرت ناک اینڈ ہے۔ پھر اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا اینڈ ہونے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی یہ صفات جو ہیں، یہ اپنے دوست احباب رشتہ دار میری دنیا میں میرے بندے بھی ان صفات کے ساتھ چلے۔ تو محترم سامعین، سب سے بڑی چیز عاجزی ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ تو اپنے اندر عاجزی لے کے آئیں، اپنے اندر محبت لے کے آئیں، اپنے اندر برداشت لے کے آئیں، تاکہ صبر کریں، معاف کریں، تاکہ یہ ساری چیزیں اللہ بھی، صبر بھی ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم بھی کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ محترم سامعین، ایک اور بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، ہماری روزمرہ زندگی میں ہم اپنے گھروں میں لیڈیز کو کام کے لیے
گھریلو کام کے لیے رکھتے ہیں۔ جب گھریلو کام کے لیے رکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے والی ہے، ہم ان کو ان کے نام سے نہیں بلاتے، ہم ان کو اوئے کہہ کے بلاتے ہیں، نوکر کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو ہم اگر کسی کے سامنے ان کا ذکر بھی کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ہماری نوکر ہے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ عزت دیں ان کو، وہ محنت سے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے القاسب حبیب اللہ، یعنی محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو وہ لوگ محنت کر کے کھا رہے ہیں، وہ اگر آپ کے گھر میں محنت کرتے ہیں، اپنا رزق جو ہے وہ آپ کے گھر سے لے رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ تو ان کو عزت دیں، ان سے محبت کریں، ان کو اپنے برابر بیٹھ کے کھانا کھلائیں۔ ہمارے پاس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ہر چیز کا نمونہ ملتا ہے، ہمیں ہر چیز کی سنت ملتی ہے۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ہمیشہ بچوں کی طرح، جیسے بچوں سے پیار کرتے ہیں بچوں کی طرح ان سے پیار کیا، جیسے وہ کام کرنا چاہتے تھے کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب تک کام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میری مرضی سے کام کرنے دیا۔ تو یہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کی عزت کیا کریں، ان کو محبت سے بلایا کریں اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کریں۔ یہ مت خیال کریں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہم سے خدا نخواستہ جو نیچے ہیں، نیچے والی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، تو دوسروں کو نیچا نہ سمجھیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے ساتھ یا اس کی اپنی رضا کے ساتھ اللہ پاک نے ہر انسان کو جو ہے اس کا مقام دیا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا اس سے بڑھ کے ان کو احترام دیا جائے۔ تو جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں وہ ہمارے لیے باعث عزت ہونے چاہیے، ہمارے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اگر ہم ان کو خوش کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو کے ہماری کتنی دعائیں سنے گا، ہم سے اللہ خوش ہو کے ہمیں کتنا نوازے گا۔ تو ان ساری باتوں کا خیال رکھیں۔ یقین کریں کہ یہ باتیں صرف اور صرف ایک ویڈیو بنانے کی حد تک نہیں ہے کہ میں ایک ویڈیو بنا کے سینڈ کر دیتی ہوں۔ یہ میری خواہش ہے، یہ میری دعا ہے، اور یہ آپ لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بھلائی ہو، وہ ہم کام کریں جس کا کہ ہمیں یہ ہو کہ آخرت میں اللہ ہم سے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کام کے کسی ایک نیکی کے صدقے اللہ پاک ہمیں بخش دے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور پلیز جو بھی میں یہ ویڈیوز بناتی ہوں کوشش کریں کہ اپنے سننے والوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں، تاکہ جو ایک اچھائی ہے، جو ایک بھلائی ہے، جو ایک نیکی کی بات ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ پہنچے، ہر ایک کے پاس جائے۔ ہم لوگ سنیں چلیں، زیادہ نہیں تو تھوڑا سا عمل کر لیں گے، کوئی نہ کچھ تو اثر ہوگا نا۔ تو یہ دعا بھی ہے کہ اللہ پاک میری باتوں میں تاثیر پیدا کرے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ صلی علی النبی۔